آج کی دنیا میں خاص طور پر پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں زندگی آسان نہیں رہی۔ مہنگائی، بے روزگاری، بیماریاں اور مستقبل کا خوف، یہ سب چیزیں مل کر انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ شاید آپ بھی انہی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کبھی پیسوں کی کمی کا خوف، کبھی کسی عزیز کی بیماری کی فکر، اور کبھی دل میں یہ احساس کہ جیسے ہر طرف سے مسائل نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ایسے میں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں، اور کبھی تو یہ بھی لگنے لگتا ہے کہ جیسے ہم یہ جنگ ہارنے ہی والے ہیں۔ یہی کیفیت ہمیں دھیرے دھیرے ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر ہمارا دل چیخ چیخ کر یہ سوال کرتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو وقتی سکون کے لیے دوا دے گا۔ اگر کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ آپ کو سوچ بدلنے کا مشورہ دے گا۔ مثال کے طور پر نیپولین ہل کی ایک بہت مشہور زمانہ کتاب تھی، تھنک اینڈ گرو رچ۔ وہ کتاب بھی اسی نظریے پر مبنی ہے کہ اگر آپ اپنی سوچ کو بدلیں گے تو زندگی بھی بدل سکتے ہیں۔ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کہ if you can change the way you think, you can change the way you feel۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف سوچ بدلنے سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس کا سادہ جواب ہے کہ نہیں۔ سوچ اہم ضرور ہے، مگر صرف سوچ بدل لینا کافی نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کے پیش خدمت کرتے ہیں۔ 18ویں صدی کی بات ہے کہ امریکہ میں ایک گھڑی ساز رہتا تھا۔ ان صاحب کو ٹی بی ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا، لیکن اس گھڑی ساز نے ایک دلچسپ بات نوٹ کی۔ جب وہ گھوڑے سواری کرتا تو خوشی محسوس کرتا تھا، اور کچھ وقت کے لیے اپنی بیماری کی تکلیف کو بھول جاتا تھا۔ اس چھوٹے سے تجربے سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اصل طاقت جسم میں نہیں بلکہ دل اور دماغ میں ہے، اور اگر دل اور دماغ کو سکون اور خوشی مل جائے تو جسم بھی خود کو سنبھال ہی لیتا ہے۔ اور یہی سے ایک نئے فلسفے کی بنیاد رکھی گئی ہے جسے آج ہم لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کا مطلب سادہ الفاظ میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ جیسی سوچ آپ اپنے ذہن میں بسائیں گے، ویسی ہی چیزیں آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جیسے اردو میں کہاوت ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو جو چیز آپ کے سوچ میں گھر کر لیتی ہے، پھر وہی چیز آپ کی زندگی میں بھی آہستہ آہستہ گھر کرنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی ہے، ایک توانائی ہے۔ ہم نے بچپن میں پڑھا ہے کہ انرجی نہ تو پیدا کی جا سکتی ہے، نہ اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو صرف ایک فارم سے دوسرے فارم میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو انرجی ہمیشہ اپنے جیسی دوسری انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یعنی اگر آپ کے ذہن میں مثبت سوچ ہے تو وہ آپ کے گرد مثبت تجربات اور اچھے واقعات کو جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ شروع میں یہ نظریہ دنیا کے لیے بہت دلچسپ تھا، اس لیے اس پر بے شمار لوگوں نے ریسرچ شروع کر دی۔ سوال یہ تھا کہ کیا یہ واقعی حقیقت ہے؟ کیا صرف اچھی امید اور اچھا گمان انسان کی پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے بھلا؟ اسی جستجو میں کچھ بڑے دماغوں نے ایک حیران کن قدم اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انسان کی تاریخ میں موجود تمام فلسفوں اور علوم کو اکٹھا کیا جائے، چاہے وہ یونانی فلسفے ہوں، مصری تہذیب کی حکمت ہو، رومن امپائر کی دانائی ہو، چینی پرانی کتابیں ہوں یا ویداس کا لٹریچر ہو۔
ये सब इकट्ठा करने के बाद उन सब का निचोड़ निकाला गया, और यही निचोड़ इस रिसर्च का सबसे अहम नुक्ता था। उन्होंने पाया कि इस पूरी कायनात में एक लामहदूद कुव्वत है, एक ऐसी ताकत जो हर शय से बड़ी है, जो हर तरफ मौजूद है, हमेशा रहने वाली है, और जिसे मुकम्मल तौर पर समझना इंसान के लिए नामुमकिन है। कुछ लोग उसे यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, कुछ उसे खुदा कहते हैं, लेकिन सब इस बात में मुत्तफिक हैं कि अगर इंसान किसी तरह इस कुव्वत के साथ हम आहंग हो जाए, खुद को उससे ट्यून कर ले और दिल से इस पर यकीन रखे, तो ये ताकत इंसान की तमाम मुश्किलात को ख़त्म कर सकती है। अब ये दरियाफ्त तो काफ़ी दिलचस्प दरियाफ्त हो गई, क्योंकि अगर दुनिया के तमाम उलूम का निचोड़ एक लामहदूद कुव्वत पर ख़त्म होता है और उस कुव्वत को लोग खुदा का नाम देते हैं, तो फिर मुमकिन है कि वाकई तमाम परेशानियों का हल किसी मज़हब के पास ही मौजूद हो। मगर एक सवाल अभी भी बाकी था, हम किस तरह इस कुव्वत यानी खुदा के साथ खुद को इस तरह हम आहंग कर सकते हैं कि वो हमारी परेशानियां दूर कर दे। उस सवाल का जवाब हमें उसी सोर्स से मिल सकता है जो बराह रास्त खुदा की तरफ से आया हो, यानी आसमानी किताबें। लेकिन यहाँ एक मुश्किल आ जाती है। आसमानी किताबें ज़्यादातर तो अहकामात पे मुश्तमिल नज़र आती हैं, फला काम करो, फला काम से बचो। अब सवाल ये है कि इन अहकामात की किताब में हम अपनी परेशानियों का हल कैसे ढूंढ सकते हैं। इस तरीके को समझने के लिए हमें 15वीं सदी के यरूशलेम में जाना पड़ेगा। वो ज़माना जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था। उस दौर में एक यहूदी आलिम ने तौरात की तशरीह के लिए 4 नए दर्जे मुतारिफ कराए थे। पहले दर्जे में सिर्फ लिखी गई आयत का सादा और ज़ाहिरी मतलब होता था। दूसरे दर्जे में उस आयत के अंदर छुपा हुआ जो इशारा होता था। तीसरे दर्जे में वो सबक जो उन आयत से लिया जा सकता है, और चौथा दर्जा वो था जिसमें वो सारे असरार और रुमूज़ उसमें छुपे हुए थे, यानी बातनी मफ़हूम। ये एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही तरीका हम बाकी आसमानी किताबों पर भी लागू कर सकते थे, मसलन कुरान पाक पर। और यहाँ मैं आपको सूरह तौबा की आयत 124 और 125 का तर्जुमा सुनाता चलता हूँ कि जब कोई सूरत नाजिल होती है तो मुनाफिकीन पूछते हैं कि इस सूरत ने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया। तो जो ईमान वाले हैं, इस सूरत ने उनके ईमान को बढ़ा दिया और वो खुश हो गए। लेकिन जिनके दिलों में बीमारी है, उसने उनकी गंदगी में मज़ीद इजाफा कर दिया और वो कुफ्र की हालत में मर गए। एक ही आयत के अल्फाज ने किसी का ईमान बढ़ा दिया और किसी को कुफ्र के तह में धकेल दिया। इसका मतलब ये है कि कुरान पाक में भी वही लेयर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो कि तौरात के आलिम ने किसी ज़माने में दरियाफ्त की थी, कि हर आयत में कई सतहों पर मानी पोशीदा होती है। और यहीं से मैं आपके सामने वो असल रास्ता खोलने लगा हूँ जिसके लिए ये पूरी वीडियो बनाई गई है, यानी वो रास्ता जो आपकी परेशानियों का हकीकी हल है। कुरान मजीद की सूरह नजम की एक आयत का तर्जुमा है कि और ये कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। जाहिर सी बात है, इस आयत का सीधा साधा मतलब तो यही कि इंसान के अमाल का बदला उसे ज़रूर मिलेगा, और जैसी नीयत और कोशिश होगी वैसा ही अंजाम सामने आएगा। लेकिन मुफस्सिरीन ने यहाँ कई पहलू बयान किए हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस आयत से ये नुक्ता भी निकलता है कि मैयत के लिए कुरान खानी का सवाब नहीं पहुँचता, क्योंकि ये मैयत की अपनी कोशिश नहीं थी। हाँ, औलाद की दुआ ज़रूर पहुँचती है। यहाँ एक और बारीक बात भी है। कुरान कहता है
اور عنقریب اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا، پھر اس کا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ یعنی یہ کائنات ایک اصول پہ چل رہی ہے، محنت، نیت اور ارادہ۔ یہی انسان کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کرتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جسے دنیا والے آج لا آف اٹریکشن کا نام دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اصول سب سے پہلے قرآن بتا چکا ہے۔ اب اس قانون کے ساتھ ساتھ قرآن ہمیں اللہ کی قدرت کے مظاہرے بھی یاد دلاتا ہے۔ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی ہے جو اولاد عطا کرتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، اور وہی ہے جو روزی بانٹتا ہے۔ پھر اچانک قرآن شریف میں ذکر آتا ہے ستارہ شعراء کا۔ یہ وہی ستارہ ہے جسے عرب کے لوگ اور پرانی قومیں اپنا معبود مان بیٹھے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اور یہ کہ وہی ہے جو ستارہ شعراء کا رب ہے۔ یعنی اگر تمہاری زندگی کے مسائل، اولاد کا غم، غربت کا بوجھ، موت اور بیماری کا خوف یا دل کے دکھ ان ستاروں، معبودوں اور جھوٹے سہاروں سے جوڑے جا رہے ہیں، تو سن لو، ان سب کا اصل حل اور اصل اختیار صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیت میں چھپا ایک عظیم راز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کامیابی صرف ہماری کوشش پر نہیں، بلکہ اس کوشش کو نتیجہ دینے والے پر بھی منحصر ہے۔ کوشش تم کرو، دعا تم مانگو، نیت تم اچھی رکھو، مگر دراصل فیصلہ وہی کرتا ہے۔ اسی لیے دعا میں سب سے اہم چیز یقین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو دل میں یقین نہ رکھتا ہو اور بے توجہی سے دعا کرتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو انسان کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اپنے یقین کو درست جگہ پر رکھیں، اپنی امید کو اللہ سے باندھ رکھیں اور اپنی محنت کو دعا اور توکل کے ساتھ جوڑ رکھیں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ کوئی مہنگائی کی مار سہ رہا ہے، کوئی اپنے مستقبل کے خوف میں مبتلا ہے، کوئی پیسوں کی کمی سے تنگ ہے تو کوئی دل کے دکھ اٹھائے بیٹھا ہے۔ زندگی کا یہ سفر مشکلاتوں سے خالی نہیں، لیکن ان سب کے بیچ ایک حقیقت ہمیں قرآن مجید یاد دلاتا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، پھر اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یعنی اصل سہارا تمہاری محنت ہے اور اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے، وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی ہے جو روزی اور سکون بانٹتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں رکی ہوئی ہیں یا آپ کی محنت کا پھل نہیں مل رہا، تو مایوس نہیں ہو۔ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پوری بات کو سمجھیں اور اپنے دل کو اللہ پر چھوڑ دو۔ دعا کو یقین کے ساتھ مانگو اور اپنی کوشش کو نیک نیتی کے ساتھ جاری رکھو۔ یاد رکھیں کہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا مانگنے کی چیز ہے، اور یقین رکھو اللہ وہ رب ہے جو تمہارے حالات کو پل بھر میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آئیں آج ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ اپنی امید کو اللہ سے جوڑیں گے، اپنی محنت کو دعا سے باندھیں گے اور اپنی زندگی میں ہر دکھ کو اس کی رضا پر چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ خوش و خرم رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔